و سلام علیک یا رسول اللہ. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بچپن ہی سے شہرت تھی. حضرت ام الفضل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، حضرت عباس کی بیوی. حضرت امام حسین بچپن کی زندگی میں گود میں تھے اور ان کو لے کر کے نبی پاک کی گود میں دے دیا اور حضرت رسول پاک نے گود میں لیا. بچے کو پیار چمکار کرتے ہوئے رونا شروع، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، رو رہے ہیں. ام سلمہ بھی ام الفضل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین کو دینے کے بعد رسول پاک رونے لگے. ام الفضل نے کہا توجہ دیجیے تھوڑا، میں تو تھوڑی ہی دیر کے لیے آیا. رونے لگے. ام الفضل حضرت چچی، حضرت عباس کی بیوی، ان کی چچی نے کہا بھتیجا اے نبی برحق کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا ابھی حضرت جبریل میرے پاس آئے اور یہ کہا جس بچے سے آپ پیار کر رہے ہیں یہ بچہ شہید ہو جائے گا اور دشمن ان کو کربلا کے میدان میں شہید ہو کر دیں گے. اور وہاں کی مٹی لا کر کے جبریل نے میرے ہاتھ میں دیا اور رسول پاک نے اس مٹی کو حضرت ام سلمہ کو دیا. کہا ام سلمہ اس مٹی کو رکھو اور جب یہ مٹی خون آلود ہو جائے تو سمجھنا حسین کا حضور شہید ہو چکے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کو معلوم تھا حسین شہید ہوں گے، فاطمہ کو بھی معلوم تھا حسین شہید ہوں گے، ام الفضل کو بھی معلوم تھا حسین شہید ہوں گے، حضرت مولا علی کو معلوم تھا حسین شہید ہوں گے اور خاندان کے لوگوں کو معلوم تھا حسین شہید ہوں گے. کون ماں کا ممتا یہ چاہتا ہے میرا بیٹا مصیبت کی گھڑیوں میں اپنی جان کو دے دے، پیاسا اور بھوکا رہ کر شہید ہو جائے. مگر حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں دعا نہیں کیا میرا بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. اے رب قدیر میرے بیٹے کو بچا لے. نہ نبی نے دعا فرمایا، نہ فاطمہ نے دعا فرمایا، نہ صحابہ نے دعا فرمایا، نہ علی نے دعا کیا، خاندان کے لوگوں نے دعا نہیں کیا، بلکہ سب نے یہی کہا حسین ثابت قدمی سے اس میدان میں اپنا کام کرنا. استقامت کی سب کوئی ان کو نصیحت کرتے رہے. پتہ چل گیا حسین کے لیے کسی نے دعا نہیں کیا ہے. دل کی بےتابی یہ پہ ہم پہ زباں کیا کھولوں، یہ سوال آپ کے بھی ذہن پہ گزرا ہوگا. تو میرے پیارے سب کو معلوم تھا حسین شہید ہوں گے. دعا کیوں نہیں کیا؟ نبی نے دعا نہیں کیا، فاطمہ نے دعا نہیں کیا، علی نے دعا کیا نہیں کیا. بچپن ہی سے شہرت ہو گئی حسین شہید ہوں گے، حسین شہید کیے جائیں گے، مگر کسی نے دعا کی نہیں کیا. سنو میرے پیارے، عرض کرنا چاہتا ہوں اسلام کا قانون ایک ہوتا ہے، اسلام کا دستور ایک ہوتا ہے، اسلام کا قانون ایک ہوتا ہے. جیسے قانون بنا دیا اس قانون کے خلاف اگر غیر ہوتا ہے تو بیٹا بھی اگر عزت میں آتا ہے بیٹا کو بھی پیش کرے گا، بھائی آتا ہے اس کو پیش کرنا ہوگا، خاندان کے لوگ ہیں اس کو پیش کرنا ہوگا. یہ دنیاوی حکومت ہے جو غیروں کا معاملہ ہے قانون بنایا کرتا ہے، جہاں اپنوں کا معاملہ ہوتا ہے مستثنا قرار دیا جاتا ہے. لیکن نبی پاک نے فرما دیا اسلام کا قانون ہے جہاں اپنوں کا حکم دیا جاتا ہے، جہاں غیروں کا حکم دیا جاتا ہے وہیں اپنوں کا بھی حکم دیا جاتا ہے. تو ہم نے قانون بتا دیا ہے اے صحابہ اسلام کو بچانا ہے تو گردن دینا ہوگا، بچپن کو لٹانا ہوگا، وہ اپنی اولاد کو قربان کرنا ہوگا، اپنے بچوں کو خاندان کو لٹانا ہوگا. اسلام کو بچانے کے لیے ہر طرح کی آبیاری کرنی پڑے گی. رسول پاک نے اعلان کر دیا تو ربی پاک نے حکم دیا صحابہ کو تو حضرت خبیب نے سلیق میں اپنی گردن کو دے دیا. حضرت سلمان فارسی نے بھی شہادت قبول کیا ہے. حضرت صہیب رومی بھی دنیا سے چلے گئے، شہید ہوئے. حضرت حنظلہ بھی شہید ہوئے. تمام صحابہ کرام ایک کے بعد دیگر شہید ہوتے رہ گئے. حضرت حمزہ بھی شہید
شہید ہوتے گئے، لیکن خاندان نبی کی اصل فرزند شہید نہیں ہوئے، دنیا والا کر سکتا تھا۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا جہاں غیروں کو شہید کیا وہاں اپنے لختے جگر حسین کو بھی کربلا کے میدان میں شہید کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے نہ فاطمہ نے دعا کیا نہ حضرت مولا علی نے دعا کیا، قانون سب کے لیے تھا، اسلام پھیلانے کے لیے۔ تو جیسے غیروں کی گردن کی کٹوایا وہاں حسین کی بھی گردن کٹوا کے بتا دیا کہ اسلام کی آبیاری کے لیے نہ اپنوں کو دیکھا جائے گا نہ غیروں کو دیکھا جائے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس لیے پیارے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسن منی وانا من الحسین۔ زور سے بولو، محبت سے بولو، تڑپ کے بولو، الحسین منی، جملے پر دھیان، وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ توجہ دیجیے، اونگ نہیں آ رہی یا ڈائریکٹ توجہ وہیں ہو گئی ہے؟ میری طرف توجہ دیجیے، بیداری کی ضرورت ہے۔ حضرت آ گئے ہیں، اس لیے میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، اسی در کا میں غلام ہوں۔ وہ کوئی اور ہو سکتا ہے جو سینہ تان کی بولے گا، ہم بھیک مانگتے ہوئے بولیں گے۔ آج اسی در کا بھکاری ہے جو حضور سرکار کلا نے ایک چھیٹا عطا کیا ہے، جو آج اسی شکل و شباہت میں نظر آ رہا ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں۔ الحسین منی وانا من الحسین، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، حسین مجھ سے ہے۔ حسین فاطمہ کا بیٹا، نبی کا بیٹا، حسین نبی کا بیٹا، فاطمہ کا بیٹا، بیٹا کا بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ تو جب فاطمہ کا بیٹا حسین ہے اور فاطمہ نبی سے ہے تو یقیناً الحسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتی انا من الحسین، زور سے بولو، میں حسین سے ہوں، نبی حسین سے کیسے؟ حسین تو نبی سے ہے، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں میں حسین سے، حسین مجھ سے، سمجھ میں آتی ہے، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ تو مصطفیٰ نانا کیسے نواسا سے پیدا ہو سکتا؟ نواسا نانا سے پیدا ہو سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ حسین سے میں ہوں۔ ذہن کھول کے سن لو، آج نبی نے قانون بنا دیا، دستور بنا دیا، ضابطہ بنا دیا۔ اے دنیا والوں، اس ضابطے پر چلنے کے لیے تم اگر چاہتے ہو مجھ سے جتنا ہو سکے تم اسلام کو میری ذات سے سمجھو۔ اگر اسلام کو تم سمجھ نہیں پاؤ گے تو حسین کی ذات سے سمجھو کہ کربلا کے میدان میں حسین گردن لٹا کر دنیا والے کو بتا دیا کہ نبی کی شان کیا ہے۔ اس لیے نبی کی شان حسین کی ذات سے ہے کہ حسین سے میں ہوں، یعنی حسین کی ترقی سے میری اسلام کی ترقی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کہا حسین، حسین سے حسین نبی سے ہے اور نبی حسین سے ہے، یعنی نبی کے مسلک کی ترویج اور نبی کے احکام کی ترویج و اشاعت حسین کی ذات سے اشاعت ہوگی۔ اس لیے کربلا کے میدان میں حسین نے بتا دیا میرے نانا جان کا دستور، میرا نانا جان کا قانون، میرا نانا جان کا دستور یہی ہے کہ اسلام کے سامنے آج کہیں بھی باطل کے سامنے سر جھکا نہیں سکتا ہے۔ گردن تو دے سکتا ہے، خاندان لٹوا سکتا ہے، جوان بیٹا دے سکتا ہے، اپنے بچے کو لٹوا سکتا ہے، لیکن اسلام کو کبھی بھی جھکنے نہیں دے گا۔ اسلام کو بچانے کے لیے
حسین نے اپنی گردن دے کر دنیا والے کو بتا دیا کہ نبی پاک کے احکام کو نہیں سمجھے ہو تو نبی کے نواسے